بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حصہ نظم میں سے جو نظم پڑھنے کو جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے در مراد، اور یہ میر بابر علی انیس نے لکھی ہے۔ یہ جو نظم ہے بنیادی طور پہ ایک مرثیہ ہے، یعنی مرثیہ ایسی نظموں کو کہا جاتا ہے جن میں شہدائے کربلا کا دکھ بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے مرثیہ کے معنی ماتم کرنا یا رونا پیٹنا کے بھی لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو شامل نصاب نظم ہے یہ میر بابر علی انیس کے ایک مرثیے کا حصہ ہے۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دیں ہوا، جب کربلا میں داخلہ شاہ دیں ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا۔ سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسیں ہوا۔ پایا فروغ نیر دیں کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ۔ غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، پہنچا سر فلک پہ ہر ایک کو کا دماغ۔ دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ تو یہ دو بند ہیں، ان کا میں مفہوم اور مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو مرثیہ ہے، مرثیہ ایک طویل نظم ہوتی ہے اور اس کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو چہرہ کہتے ہیں، دوسرے حصے کو سراپا کہتے ہیں، تیسرا حصہ اس میں رخصت ہے، اسی طرح چوتھے حصے کا نام آمد ہے، پھر رجز آ جاتا ہے، پھر جنگ آ جاتی ہے، پھر شہادت آتی ہے، پھر بین آتا ہے اور پھر دعا آ جاتی ہے۔ یہ مرثیہ ایک طویل نظم ہوتی ہے۔ یہاں اس کے کچھ بند ہمارے نصاب میں شامل ہیں، کیونکہ مرثیہ میں شہدائے کربلا کا دکھ بیان کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہر بات کو ہم شہدائے کربلا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے سے منسوب کریں گے۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دیں ہوا، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین، جنہیں شاہ دین کہا گیا ہے، دین کے بادشاہ کہا گیا ہے، کیونکہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، بالکل یہی مفہوم اس میں بھی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ میدان کربلا کے بعد ہی اصل میں اسلام کو زندگی ملی تھی۔ تو شاعر نے یہاں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ دیں کہا ہے کہ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا داخلہ ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا۔ اور وہ جو دشت تھا، جو صحرا تھا، یہاں پر دشت کربلا کو بلا لکھا گیا ہے، اس سے مراد میدان کربلا کا وہ صحرا ہے۔ کربلا کی جگہ یہاں پر لفظ صرف بلا استعمال ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دشت کربلا پڑھیں تو بھی مفہوم ٹھیک رہے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو میدان کربلا تھا، اس کا جو دشت تھا، اس کا جو صحرا تھا، نمونہ خلد بری ہوا۔ خلد جنت کو کہا جاتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں اترا تو وہ جو دشت تھا، صحرا تھا، وہ جنت بن گیا۔ سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ وہاں پہ آسمان کا جو سر ہے وہ جھک گیا تھا، آسمان نے سجدے کرنا شروع کر دیے اور زمین اونچائی کی طرف جانے لگ گئی، یعنی الٹ ہو گیا۔ حالانکہ آسمان بلندی پہ ہوتا ہے، زمین پستی پہ ہوتی ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہاں پہ آسمان جھک گیا
اور زمین بلند ہو گئی، اور خورشید میو حسن حسین ہنسی ہوا۔ بڑی خوبصورت بات شاعر نے کی ہے کہ جو سورج ہے، جو چمک رکھتا ہے، جو روشنی دیتا ہے، جو گرمی دیتا ہے، اس نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت چہرے سے حسن لینا شروع کر دیا کہ جو خورشید کا، جو سورج کا حسن ہے وہ ماند پڑ گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن کی چمک ہے وہ دوبالا ہو گئی۔ اور پایا فروغ نیر دیں کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ اور آگے شاعر یہ کہتا ہے کہ دین اسلام کو بھی یہاں پر فروغ مل گیا، دین اسلام کو بھی بلندی مل گئی، اور جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ وہ جو جنگل تھا جہاں پہ کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس جنگل کو بھی 4 چاند لگ گئے، اس کی بھی خوبصورتی بڑھ گئی، اور وہ جو جنگل ہے، جو بنجر زمینیں ہیں، وہ بھی جنت کا نمونہ دینے لگیں۔ یعنی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ کیونکہ بند کی صورت میں یہ نظم لکھی ہوئی ہے اور یہ مسدس کی حیت میں ہے، اگر آپ غور کریں تو اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں، اور جو مرثیہ ہے وہ عموماً مسدس کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے، تو اس طرح کی نظموں کو مسدس بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح الطاف حسین حالی کی ایک بڑی مشہور نظم ہے مد و جزر اسلام، اس کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے، اور مسدس حالی اس کو اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ اب ہم دوسرے بند پہ چلتے ہیں، آپ کے سامنے سکرین پہ ہے یہ دوسرا بند۔ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، یہاں پر شاعر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ہر فرد کو پھول کہا ہے۔ شاعر نے کہا کہ جیسے ہی وہ پھول، وہ جو جنت کے پھول تھے، جو شہدائے کربلا تھے، وہ سارے اس دشت میں اترے، اس صحرا میں اترے تو صحرا باغ باغ ہو گیا۔ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، وہ خوش ہو گیا۔ باغ باغ ہونا، خوش ہو جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کی آمد سے جو دشت ہے وہ خوش ہو گیا۔ غنچے کھلے، ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، اور شاعر کہتا ہے کہ وہاں پر کلیاں کھل اٹھیں، پھول کھل اٹھے، اور جو بلبل تھا جو بڑا اداس بیٹھا ہوا تھا، جس نے صحرا میں انسانوں کو کم دیکھا تھا، جب اس بلبل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو وہاں پر دیکھا تو وہ بھی خوش ہو گیا، اور اس کے دل کے داغ ہرے ہو گئے، بھر گئے، اس کو سکون مل گیا۔ پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، اور شاعر کہتا ہے کہ اس صحرا کے جو پہاڑ تھے، کوہ، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پہ پہنچنے سے، قدم رکھنے سے، ڈیرے لگانے سے، وہاں کے جو پہاڑ تھے ان کے دماغ بھی آسمانوں تک پہنچ گئے، ان میں فخر آ گیا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا۔ اور دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، اور دریاؤں کے اندر جو بلبلوں کے چراغ جلنے لگے کہ دریاؤں کی جو لہریں تھیں، جو موجیں تھیں، وہاں پر جو پانی کے قطرے بنتے تھے، جو بلبلے بنتے تھے، ان کے اندر بھی ایک خوشگمانی آ گئی، اور ان میں بھی روشنی آ گئی، چمک آ گئی۔ خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، اور شاعر کہتا ہے کہ پھر اس خوبصورت جگہ کے خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے، اور شاعر کہتا ہے کہ وہاں پر سورج کو بھی خوبصورتی مل گئی،
اور اس سرزمین نے سورج کو بھی چمک دے دی، اور اس سرزمین نے جو تارے تھے، حالانکہ وہاں پر صحرا تھا، گرد تھی، مٹی تھی، شاعر کہتا ہے کہ وہ گرد، وہ مٹی بھی تاروں سے زیادہ چمکنے لگی، یعنی وہ مٹی بھی تاروں سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ تو یہ تھی صرف ان دو جو در مراد کے جو دو بند ہیں، پہلے دو بند، ان کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ کیوں